اور کمزوری بتاتا ہے، مگر وہ ہمیں ذلیل نہیں کرتا، ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ آئینہ کمی تو بتاتا ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، مگر آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ لہذا جب مومن کا آئینہ ہے، یہ غلط ہے کسی کی کمزوری کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ بیچارے کی رسوائی اور مجلس میں اس کی ذلت ہو۔ کسی کی کمی کو بتانا ہے، ایسے بتاؤ کہ اسے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے رسوا نہ ہونا پڑے۔ کسی کی کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں، بلا کے تنہائی میں سمجھائیے، تنہائی میں بتائیے۔ بھری مجلس میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے حق گوئی سے کام لے لیا ہے، یاد رکھو کسی کو رسوا کر کے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، کہ کسی کو ذلیل کر کے آپ رسوا نہیں کر سکتے۔ اصلاح اگر کرنا ہے، اصلاح ہمیشہ ہمدردی سے ہوتی ہے، خیر خواہی سے ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کر کے کبھی اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ بھری مجلسوں میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ پیارے نبی کی بھی عادت تھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پیارے نبی کے پاس جب کسی صحابی کی کوئی شکایت پہنچتی، آپ لوگوں کے سامنے نام لے کے نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے، کیا بات ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی حرکت کی ہے۔ نام نہیں لیتے تھے آپ، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور جس سے وہ حرکت ہوئی وہ سمجھ جاتا کہ ہاں مجھے کو بولا جا رہا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا۔ کسی کو رسوا کر کے ذلیل کر کے ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ مگر کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول فرماتے ہیں، من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ۔ جس نے اپنے بھائی کو بھری مجلس میں لوگوں کے سامنے نصیحت کی، سمجھو کہ اس نے اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلا کر سمجھایا، تنہائی میں بلا کر نصیحت کی، تو یہ شخص ہے جس نے واقعتاً اچھا قدم اٹھایا اور اچھی نصیحت کی۔ تو یاد رکھو، آئینہ کمی بتاتا ہے، کمزوری بتاتا ہے، آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے کسی خطا کار کو ذلیل نہ کرو، کسی گنہگار کو ذلیل نہ کرو، کسی غلط کار کو ذلیل نہ کرو۔ اصلاح اگر مقصد ہے تو تنہائی میں بلاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ۔ ہاں اگر آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھتا نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو بتاؤ، کسی عالم کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، خاندان کے کسی بڑے شخص کو، جس کے سمجھانے سے وہ بات سمجھ سکے۔ اصلاح مقصد ہونا چاہیے، کسی کی رسوائی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ صرف ہمارا ظاہر بتاتا ہے، ہمارا باطن نہیں بتاتا۔ آئینہ یہ بتاتا ہے کہ میرے چہرے پہ کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، میرے لباس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں۔ آئینہ صرف ظاہر کو بتاتا ہے، آئینہ یہ نہیں بتاتا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا دل کالا ہے کہ سفید ہے۔ آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے دل میں خوشیاں ہیں کہ غم ہیں۔ آئینہ صرف میرے ظاہر کو بتاتا ہے، میرے باطن کو نہیں بتا سکتا۔ جب مومن کا آئینہ ہے، جب مومن کا آئینہ ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے۔ ظاہر میں وہ ہمارے ساتھ جیسے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ویسے چلیں۔ لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ شیطان یہیں سے وسوسے ڈالتا ہے، کہا کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، بس دل میں ہم سے بڑی نفرت رکھتا ہے، دل میں ہم سے بڑا جلتا ہے، دل میں بڑا حسد رکھتا ہے۔ میرے بھائی، دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دل کی کیفیتیں کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض علامتوں سے، بعض قرائن سے، اس کی بنیاد پہ آپ احتیاط کرتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن کوئی علامت نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، بس ہماری سوچ ہے، ہماری بدگمانی ہے۔ ہم نے یہ رائے قائم کر لی، ہاں یہ دل میں ایسا ہے، یہ دل میں ایسا ہے، یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں اور اختیار نہیں۔ دل کیسا ہے، دل میں انسان نے کیا رکھا ہے، یہ علیم بذات الصدور کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کی ایک بستی پہ حملہ کیا، کئی لوگوں کا ہم نے قتل کیا،
ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے میں نے تلوار اٹھا لی، اور جیسے ہی تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اور میں سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ تلوار میں نے اٹھا لی ہے، ابھی تلوار چلے گی۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، میں نے تلوار چلا دی، اسے قتل کر ڈالا۔ سفر ختم ہوا، سفر سے واپس پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، سارا واقعہ سنایا، کہا کہ اللہ کے نبی فلاں کافروں کی بستی پہ ہم نے حملہ کیا، ایک کافر جو ہے جب میں نے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، چونکہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا اس وجہ سے میں قتل کر دیا اللہ کے نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، بار بار آپ یہ جملہ دہراتے رہے، اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا۔ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے نہ کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ نے غصے سے کہا حل شققت قلبہ، اچھا اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے، سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، یہ کس لیے پڑھ رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا فَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا کہ اے اسامہ اگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھا تھا اور اس کے باوجود تم نے تلوار چلا دی، تم نے قتل کر دیا، سوچ لو کل حشر کے میدان میں یہ کلمہ آ کر تم سے اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ کل حشر کے میدان میں یہ کلمہ آ کر تم سے اپنا حق مانگے تمہارا کیا جواب ہوگا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں پیارے نبی کی زجر و توبیخ کو سننے کے بعد میرے دل نے کہا کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، کہ آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، نہ اس جنگ میں بھیجا جاتا، نہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوتی۔ دیکھو وہاں علامتیں تو بتا رہی ہیں، قرائن تو بتا رہے ہیں کہ وہ یقیناً کافر تھا اور موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو اختیار نہیں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس پر فیصلہ لینے کا کسی کو اختیار نہیں، لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر ڈیسیشن لینے کا کسی کو اختیار نہیں۔ ہم مکلف ہیں ظاہر کے، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں آئینہ ہمیں صرف ظاہر کی خبر دیتا ہے، وہ باطن کی بات نہیں بتاتا ہے۔ مومن جب مومن کا آئینہ ہے تو مطلب یہ ہوا ہمارے جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان کا دار و مدار ظاہر پر ہونا چاہیے، دلوں کے حال اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے اس حساب سے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، اس کی جزا و سزا اسے دے گا۔ یاد رکھیے کسی کے دل میں جھانکنے کی کبھی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ جو قرار دیا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مومن بھائی ہماری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے دیکھو آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، تو ہم اگر صاحب ایمان ہیں تو سچے دل سے اسے قبول کریں، پہلے سنیں، ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری کمزوری کی بات اگر آتی ہے، میری کمی کی بات اگر آتی ہے، میں تو سننا بھی نہیں چاہتا، قبول کرنا تو بات کی بات، پہلے سنو غور سے۔